اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ اس پیج کو کمپلیٹ کریں گے، اور ابھی تک وہی سلسلہ چل رہا ہے جس میں ہم نے لاسٹ ٹائم لیسن میں سٹارٹ کیا تھا کہ حضرت عیسیٰ نے جو اپنی کچھ نشانیاں بتانا شروع کی تھیں بنی اسرائیل کو، کہ میں اللہ کی طرف سے تمہارے لیے ایک نشانی لے کر آیا ہوں، اور آیت سے مراد وہ تمام معجزات تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے تھے۔ اور ان میں ہم نے پڑھا کہ وہ کیسے مٹی سے پرندے کی مورت بناتے تھے، اور اس میں جب وہ پھونک مارتے تھے تو وہ زندہ پرندہ ہو جاتا تھا۔ اسی طرح دوسرے نمبر پہ جو معجزہ بیان کیا گیا وہ یہ تھا، وہ ہاتھ پھیر کے جو پیدائشی نابینا اور برس کے بیمار لوگ ہیں ان کو ٹھیک کر دیا کرتے تھے، اللہ کے اذن سے مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح ایک اور میں تھا کہ وہ بتا دیا کرتے تھے کہ کیا کھا کے آئے ہو تم اور کیا گھر چھوڑ کر آئے ہو۔ اب مزید اس اگلی جو آیت، اسی کے فوراً بعد جو آیت ہے، اس میں ابھی تک وہ خود بات کر رہے ہیں، حضرت عیسیٰ یہ بیان کر رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ کہتے ہیں کہ وہ مصدقا لما بین یدیہ، یہ یدیہ سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ وہ میں کر کے بات کر رہے ہیں، کہ میں تصدیق کرنے والا ہوں اس چیز کی جو مجھ سے پہلے ہے۔ من التوراتی، من التوراتی کا مطلب ہے تورات میں سے، کہ تورات میں جو کچھ بھی ہے میں تصدیق کرنے والا ہوں اس کی جو مجھ سے پہلے ہے، مجھ سے پہلے۔ یدیہ، یہ جو ورڈ ہے بین یدئی ہی نہیں ہے، یہ ہم جو یوزلی پڑھتے ہیں، چونکہ یہ وہ خود بول رہے ہیں کہ میرے سے پہلے جو کچھ میرے پہلے ہے، یہ مجھ سے پہلے ہے، یہ میرے سامنے ہے، اس کا ذکر ہے کہ وہ مصدق لما بین یدیہ من التوراہ، کہ حضرت عیسیٰ کون تھے؟ جو تصدیق کرنے والے تھے، تورات کی تصدیق کرنے والے تھے۔ جیسے ہم نے پہلے بھی ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتاب، حکمت، تورات اور انجیل سکھائے تھے، تو تورات میں سے جو کچھ بھی ہے ان سے پہلے گزر چکا ہے، ان سے پہلے آ چکا ہے، اس کی وہ تصدیق کرنے والے تھے۔ وہ مصدق لما، یہ دیکھیں دو زبر کے ساتھ آ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی اسی طرح سے جس طرح سے ہم رسولن اور وجیہن دو زبر کے ساتھ پڑھتے آ رہے ہیں نا، تو یہ بھی ہے وہ مصدق لما، آگے لام آ رہا ہے اس وجہ سے اس کو ادغام ہو رہا ہے، مصدق لما بین یدی من التوراۃ۔ اور 8ویں نمبر پہ جو ان کی پراپرٹی ہے، یا جو ان کی جو کیریکٹرسٹکس ہے، بہت امپورٹنٹ، وہ یہ ہے وَلِأُحِلَّ لَكُمْ، تاکہ میں حلال کروں، تاکہ، اور اس لیے، یعنی کہ میرا آنے کا مقصد یہ ہے، ولی، لام زیر لی جو ہے نا یہاں پہ تعلیل کے لیے ہے، یعنی کہ ریزن بتایا جا رہا ہے، ولی، اور تاکہ، احلّ، میں حلال کروں، لکم، تمہارے لیے، بعض الذی، بعض وہ چیزیں، حرم علیکم، جو تم پر حرام کر دی گئی تھیں۔ اور کیا چیزیں تھیں جو حرام کر دی گئی تھیں بنی اسرائیل پر؟ تو قرآن ہی آگے چل کے ہمیں بتاتا ہے کہ ان کے ظلم اور زیادتی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بہت سے طیبات جو تھے ان کے لیے حرام کر دیے تھے، جو پہلے حلال تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان پر حرام کر دیے تھے۔ لیکن حضرت عیسیٰ کا معجزہ یہ تھا کہ وہ اسی لیے آئے تاکہ وہ حلال کر سکے ان بعض ایسی چیزیں جو ان پر حرام کر دی گئی تھیں۔ تو یہ بھی بہت امپورٹنٹ پراپرٹی ہے جو کہ حضرت عیسیٰ سے ریلیٹڈ ہے، کہ حضرت عیسیٰ کا آنے کا مقصد ایک یہ بھی تھا، ایک معجزہ یہ بھی تھا کہ حضرت عیسیٰ نے بنی اسرائیل پر بہت ساری چیزیں جو حرام کر دی گئی تھیں ان کو حضرت عیسیٰ نے آ کے حلال قرار دیا۔ لِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ۔ یہاں تک بات ختم ہوئی۔ اس کے بعد پھر سے حضرت عیسیٰ نے کہا وَجِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور میں لایا ہوں آیات تمہارے رب کی طرف سے، فَاتَّقُوا اللَّهَ، تو تم پھر اللہ سے ڈرو، وَأَطِیعُونِی، نون کے نیچے جو زیر ہے نا، یہ یائے متکلم کو محذوف مانا جا رہا ہے یہاں پہ، کہ میری اطاعت کرو۔ تو حضرت عیسیٰ نے کیا کہا کہ میں تمہارے، وہی والی لائن دوبارہ سے حضرت عیسیٰ نے کہا وَجِئْتُکُم، اور میں لایا ہوں بِآیَةٍ، ایک نشانی کے، اور وہ نشانی ہم ساری ذکر پڑھ چکے ہیں پہلے آیتوں میں، جو وہ تمام معجزات جو حضرت عیسیٰ لے کے آئے ان کا ذکر ہے، آیَةٍ، وَجِئْتُکُم بِآیَةٍ مِّن رَبِّکُم، میں تمہارے رب کی طرف سے ایک نشانی لے کے آیا ہوں، فَاتَّقُوا اللَّهَ، تو تم ڈرو اللہ سے۔
دیکھیں ہر نبی کی طرح، ہر نبی، ہر پیغمبر کی طرح حضرت عیسیٰ کا بھی یہی نصیحت تھی کہ اللہ سے ڈرو، وہ اطیعون، اور میری اطاعت کرو۔ اللہ سے ڈر اور رسول کی اطاعت جو ہے وہ ہر دور کے پیغمبر نے یہی سبق دیا سب لوگوں کو۔ فاتقوا اللہ واطیعون، اطیعون، اور ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ نون کے نیچے زیر ہے، وہ میرے کو شو کرتا ہے کہ میری اطاعت کرو۔ ان اللہ ربی و ربکم، ابھی بات ختم نہیں ہوئی۔ حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں کہ بے شک اللہ میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی۔ سوچئے کہ یہ آیتیں وفد نجران کے سامنے سنائی جا رہی ہیں۔ وفد نجران عیسائیوں کا ایک وفد تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مدینہ میں ملنے آیا تھا، اور یہ تمام آیات کہا جاتا ہے کہ یہ وفد نجران کے سامنے سنائی جا رہی تھیں، جن کے عقائد میں انہوں نے حضرت عیسیٰ کو اپنا اللہ کا بیٹا بنا رکھا تھا۔ تو یہاں پہ ان کو بتایا جا رہا ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ بے شک حضرت عیسیٰ نے کہا تھا کہ اللہ میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی ہے، فاعبدوہ، تو اس کی عبادت کرو۔ حضرت عیسیٰ نے یہ نہیں کہا تھا کہ میری عبادت کرو، تو فاعبدوہ یعنی کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کی عبادت کرو۔ ھذا صراط مستقیم، یہی ہے سیدھا راستہ، یا صراط مستقیم، اس طرح سے جو ہے دونوں الصراط المستقیم نہیں ہے، ال کا اضافہ نہیں ہے، نکرہ حالت میں دونوں آ رہے ہیں، صراط اور مستقیم، اس کو ذہن میں رکھنا ہے۔ ھذا صراط مستقیم، اس طرح سے کر کے پڑھیں گے۔ تو یہاں تک وہ ساری بات ختم ہو گئی جو حضرت عیسیٰ کہہ رہے تھے۔ تو انہوں نے ہمارے آج کے لیسن میں 2 پراپرٹیز ہم نے پڑھی، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ولاحل لکم بعد الذی حرم علیکم وجئتکم بآیۃ من ربکم فاتقوا اللہ واطیعون۔ تو یہ سب بتانے کے بعد 3 کام کرنے کو کہہ رہے ہیں حضرت عیسیٰ۔ ایک تو ہے کہ اللہ سے ڈرو، فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واطیعون، اور میری اطاعت کرو، ان اللہ ربی و ربکم، یہ کہہ کے پھر تیسری بات کہہ رہے ہیں فاعبدوہ، تو اس کی عبادت کرو۔ اللہ میرا رب بھی ہے، تمہارا رب بھی، تو اس کی عبادت کرو، یہ تیسرا حکم ہے۔ ھذا صراط مستقیم، یہی ہے سیدھا راستہ۔ اب یہ ہے، یہاں پہ بات ختم ہو گئی جہاں پہ حضرت عیسیٰ بات کر رہے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فلما، پھر جب، فلما، ماں کو 4 کاؤنٹ تک لمبا کریں گے کیوں؟ احسا حمزہ سے سٹارٹ ہو رہا ہے۔ فلما احس عیسیٰ، احسا، احساس ہوا عیسیٰ کو، یا حضرت عیسیٰ نے محسوس کیا، عیسیٰ نے جب محسوس کیا، عیسیٰ نے، تو احسا کا ورڈ یہ پہلی دفعہ آ رہا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ نے محسوس کیا، منہم، منہم ان میں، کن میں؟ بنی اسرائیل میں، منہم الکفر، آگے میم کے اوپر پہلے سکون تھا لیکن الکفر چونکہ حمزہ سے، حضرت الوصل سے سٹارٹ ہو رہا ہے، اس لیے جب بھی ضمیر کا جو میم ہوتا ہے نا، اس کو جب جوڑا جاتا ہے آگے حمزہ التقاء ساکنین کے لیے تو پیش کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، منہم الکفر۔ تو جب حضرت عیسیٰ نے محسوس کیا ان میں کفر کو، الکفر یعنی کہ کفر کو محسوس کیا، قال، انہوں نے کہا، قال من انصاری الی اللہ، کون ہے، من کون ہے، انصاری کون ہے، انصاری یعنی کہ کون ہے مددگار، الی اللہ میرا مددگار، انصاری یہ جو یا متکلم ہے یہ میرے لیے ہے، اور میرا مددگار کس کی طرف؟ اللہ کی طرف، اللہ کی طرف میرا مددگار کون ہے؟ قال من انصاری الی اللہ۔ اب اس پر حواری تھے، کچھ حواری، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو اصحاب تھے ان کو صحابی کہا جاتا ہے، اسی طرح حضرت عیسیٰ کے ساتھ جو اصحاب تھے ان کو حواریون کہا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حواری کہتے ہیں وائٹ کلر کو، جو یوزلی دھوبی ہوتے ہیں نا، جو گندے کپڑوں کو صاف کرتے ہیں، ان کو حواری کہا جاتا ہے، اور وہ چونکہ وائٹ کپڑے پہنتے تھے یا ان کے دل صاف تھے، اس طرح سے ان کا میننگ، اس طرح سے یہ حواری جو ورڈ یوز ہوا ہے ان اصحاب کے لیے جنہوں نے حضرت عیسیٰ کی مدد کے لیے حامی بھری تھی، ان کو حواریون کہا جاتا ہے۔ قال الحواریون، حواری کی جمع ہے حواریون،
हवारियून, ये या के ऊपर शद्दा है तो ये सुनाई देना चाहिए। क़ालल हवारियून, इस तरह से हवारियून, तो वो हवारियों ने कहा नहनु अंसारुल्लाह, हम हैं अल्लाह के मददगार, हम हैं अल्लाह के मददगार। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, उन्होंने ये नहीं कहा कि हम आपके मददगार हैं, उन्होंने कहा हम अल्लाह के मददगार हैं। आमन्ना बिल्लाहि, हम ईमान लाए अल्लाह पर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हवारी, जिनको जिनको ईसाई अपने सेंट समझते थे और जिन्होंने हज़रत ईसा के जाने के बाद जो तबलीग की और अल्लाह के दीन को और हज़रत ईसा के पैगाम को दुनिया तक पहुंचाया, वो जो नेक लोग थे उन्होंने क्या शुरू में कहा कि हम अल्लाह के मददगार हैं। नहनु अंसारुल्लाह आमन्ना बिल्लाह, हम ईमान लाए अल्लाह पर। वशहद, अब वो किसको कह रहे हैं ये वशहद, और गवाह रहिए, हज़रत ईसा को कहा जा रहे हैं। उन्होंने सब ने मिल के हज़रत ईसा से कहा वशहद, और गवाह रहिए किस चीज़ पर, बि अन्ना मुस्लिमून, कि हम मुस्लिमून हैं, यानी कि हम मुसलमान हैं, हम सरेंडर करने वाले हैं, हमने अल्लाह के सुपुर्द अपने आप को कर दिया है। उन्होंने ख़ुद को मुसलमान कहा, उन्होंने अल्लाह पर ईमान लाए और उन्होंने अल्लाह की मदद का कहा कि हम हैं अल्लाह की मददगार, हम हैं अल्लाह के मददगार। अल्लाह को मदद की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के साथ निस्बत लगा के, यानी कि हम अल्लाह के दीन के में मददगार हैं। तो आप एक तरह से अल्लाह से जब निस्बत जोड़ा जाता है ना, तो उसमें बहुत इज़्ज़त और तकरीम पाई जाती है। तो अंसारुल्लाह, उन्होंने कहा कि हम अल्लाह के मददगार हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट बात है कि हवारियून ने क्या कहा और उस अभी तक उनकी अभी यहाँ पे बात ख़त्म नहीं हुई। अगले पेज पे भी हम इंशाल्लाह अल हवारियून के बारे में उनका एक और कॉल पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमने ये तीन चीज़ें, ये जो तीन एरोज़ मैंने लगाए हैं, इनको याद रखना है। पहली बात जो उन्होंने की, सबसे पहले वो उन्होंने कहा, जब उनसे पूछा गया, हज़रत ईसा ने उनसे पूछा मन अंसारी इलल्लाह, कौन है जो मेरा मददगार होगा अल्लाह की तरफ, अल्लाह की तरफ मेरा मददगार कौन होगा। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम आपके मददगार होंगे, उन्होंने कहा नहनु अंसारुल्लाह, हम अल्लाह के मददगार हैं। आमन्ना बिल्लाही, हम अल्लाह पर ईमान लाते हैं। वशहद, और गवाह रहिए, बि अन्ना मुस्लिमून, के हम मुसलमान हैं। तो ये उम्मीद करती हूँ कि ये आयतें आपने इस लेसन में ये याद रखना है कि हम कंप्लीट कर रहे हैं हज़रत ईसा के जो कौल है उसको कंप्लीट कर रहे हैं। उसके बाद फिर एक आयत जो हवारीन के बारे में है कि हवारी कौन थे, और हज़रत ईसा ने जब कुफ्र को बनी इसराइल के दरमियान, ये जो मिनहुम है ना, मिनहुमुल कुफ्र, उन्होंने महसूस किया, तो उन्होंने पूछा कि कौन है अल्लाह की तरफ मेरा मददगार। इस पर हवारी ने, जितने भी हवारियून थे, उन्होंने क्या कहा, नहनु अंसारुल्लाह आमन्ना बिल्लाही वशहद। वशहद, ये वर्ड जो है ना, वशहुद नहीं कहना, व अशहद नहीं कहना, उशहद नहीं कहना, ये हमज़ातुल वस्ल है, वाव को शीन से जोड़ा जाएगा। वशहद, ये कमांड है, फ़ेल अमर है कि गवाह रहो, गवाह रहिए। हज़रत ईसा को कह रहे हैं सारे कि आप गवाह रहिए भी अन्ना मुस्लिमून, के हम मुसलमान ही हैं। जज़ाकल्लाहु खैर। उम्मीद करती हूँ आपको ये आयतें ईजी लगेंगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।